آج کی نشست میں ربیع الاول کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا ایمان ہے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور خاتم النبی، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا، اور یہ آپ کی ذات کی انفرادیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف نبی ہی نہیں بنایا، صرف رسول ہی نہیں بنایا، بلکہ امام الانبیاء بنایا، سید الانبیاء بنایا، فخر دو عالم، فخر کون و مکہ بنایا ہے۔ آپ کی ولادت با سعادت کا جو مین جو کردار ہے، جو آنے کا مقصد ہے، اس وقت ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہر طرف اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے حوالے سے بہت سارے پروگرام، بہت سارے جلسے جلوس ہو رہے ہیں اور گلیاں سجائی جا رہی ہیں، جبکہ میں ان چیزوں سے ہٹ کر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے آنے کی خوشی ہر چیز نے منائی۔ ہمیں بھی خوشی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ کے آنے کا مختصر سا حال آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پوری کائنات کے اندر رحمت اور برکت نازل ہوئی۔ جب حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے وطن کے اندر آپ تشریف لائے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ یہ میرا لال جب میرے پیٹ کے اندر آیا تو مجھے برکتیں اور رحمتیں دکھائی دینا شروع ہو گئی، آپ کے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ فرماتی ہے کہ میں دعا پھینکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے۔ کسی نے اس خوشبو کو سن کر جناب عبد المطلب کو شکایت لگائی کہ آج کی بیوہ بہو خوشبو استعمال کرتی ہے، جبکہ بیوہ کے ہاں اصول تھا کہ کوئی بیوہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتی ہے، بازار نہیں جایا کرتی تھی۔ ایک معاشرے کے اندر وہ سلسلہ جب رہا تھا، جناب عبد المطلب فوراً گھر تشریف لاتے ہیں اور آ کر اپنی بہو سے پوچھتے ہیں، آمنہ مجھے پتہ چلا کہ آپ خوشبو کا استعمال کرتی ہو۔ فرمانے لگے، حضرت آمنہ فرمانے لگی، ابا جان میں آج تک بازار نہیں گئی، میں جب سے اپنے پیٹ کے اندر امانت کو محسوس کر رہی ہوں، میرے پاس ایک امانت آئی ہے، اس امانت کی وجہ سے میرے جسم سے بھی خوشبو آتی ہے، میرے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، میرے لعاب سے بھی خوشبو آتی ہے۔ آپ کے آنے سے برکات صرف یہی نہیں ہے کہ میرے جسم سے خوشبو آتی ہے، بلکہ میں بازار یا گلی میں جاتی ہوں، پانی لینے کے لیے جاتی ہوں تو مجھے گلی کے ایک ایک پتھر سلام کرتا ہے۔ میں نوکیلے پتھر پر پاؤں رکھتی ہوں، وہ نرم روئی کی طرح یا اس کی طرح نرم ہونے ریشم کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ میں گزرتی ہوں تو پتھر سلام کرتے ہیں، دراصل سلام کرتے ہیں، چلتی ہوں عبادت کو سایہ کرتے ہیں۔ جناب البجان، یہ آپ کے آنے کی برکات ہیں۔ میں پانی نکالنے کے لیے جب کنویں کے اندر ڈول ڈالتی ہوں، دوسری خواتین کو دیکھتی ہوں تو پانی نیچے اور جھک کر نکالنا پڑتا ہے، اور جب میں پانی نکالنے لگتی ہوں تو پانی بہت کناروں پر آ جاتا ہے، مجھے جھکنا نہیں پڑتا۔ اور جب سے یہ مہمان میرے بیٹ میں آیا ہے تو مجھے حضرت آسیہ کی ملاقات ہوئی ہے، اور مجھے حضرت مریم سے ملاقات ہوئی ہے، حضرت حوا سے ملاقات ہوئی ہے، سب نے مبارکیں مجھے دی ہے۔ مبارک دی آمنہ، تو خوش قسمت خاتون ہے کہ اللہ نے تجھے سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء کی والدہ بنایا ہے۔ قربان جو حضرت بی بی آمنہ پر کہ جن کے گھر میں حضرت محمد عربی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور وہ وقت بھی صبح صادق کا وقت ہے اور بیر کا وقت ہے۔ اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر صحابہ کا دور گزرا، تابعین تابعین دور گزرا، کسی نے بھی اس انداز سے خوشی نہیں منائی جس انداز سے آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ چوکوں کو بند کرتے ہیں، چوراہوں کو بند کرتے ہیں، راستے میں گزرنے والوں کے لیے تکلیف دے دیداری والے کام کرتے ہیں، اور بازار بند، گلیاں بند، شور شرابہ، گانے کی طرف بھی نعتوں کا پڑھنا اور دیگر بہت ساری ایسی خرافات ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ نماز کا وقت ہے، ڈیک چل رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، بازاروں کے اندر جلوس نکالنے والی خواتین بھی ہیں جو پردے کا لحاظ نہیں کرتی۔ لہذا میں آپ حضرات سے یہ اعتماد کرنا چاہوں گا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو عام کا طرز عمل تھا کہ پیر والے دن روزہ رکھا جائے، آپ نے ساری زندگی پیر کا روزہ رکھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ روزہ رکھو اسی لیے کہ میں پیر والے دن پیدا ہوا
ہم بھی کبھی روزے کی دودھ کی بات نماز گری ہی پڑتے ہیں اور دیگر ذکر اذکاری بہت سارے خرابات میں ہمارا پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے ہمیں کسی اچھی جگہ پر حفاظت پر ان پیسوں کو خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں فضولیات پر اپنا پیسہ، اپنا وقت اور اپنی طاقت کو صرف کریں، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال آپ کی ولادت بعد شہادت کا جو مین مقصد ہے، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی نہ بھی کوئی چیز سامنے آئے تو اس کے سامنے آنے کا یا اس کے بنانے کا، اس کے وجود آنے کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ جیسے انسان گھر بناتا ہے اور گھر کے اندر ہر سہولت کی چیز بناتا ہے، اور گھر بنانے کے بعد اس گھر کے اندر خود نہیں رہتا، وہ سب کو بتاتا ہے میں نے گھر بنایا ہے، میں نے گھر بنایا ہے۔ ہر بندہ پوچھے کہ یار گھر تو نے کیوں بنایا ہے؟ جواب یہ ملے گا یہ گھر رہنے کے ہی ہوتا ہے، اب گھر میں جاتے نہیں ہو۔ اسی طریقے پر میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دے کر آپ حضرات کی خدمت میں اجازت چاہوں گا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں ہر شخص گفتگو کر رہا ہے، بتا رہا ہے، لیکن آنے کا مقصد کوئی نہیں بتا رہا۔ میری گزارش آج کے ائمہ خطباء سے، علماء سے یہ ہے کہ آپ کے آنے کا مقصد عوام کے اندر رکھا جائے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق اور جو سیرت ہے، اس سیرت کو دنیا کے سامنے عیاں کیا جائے، نمایاں کیا جائے، تاکہ امت خرافات سے بچ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آئے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں انسانوں سے محبت کرتا ہوں، صرف ان انسانوں سے محبت کرتا ہوں جو انسان میرے محبوب کی اتباع کرتے ہیں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ پیغمبر جی کو بتا دو کہ اگر اللہ کی محبت تمہیں چاہیے تو بھی تمہیں میری اتباع کرنے پڑے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ آپ کے کریمات جی آج اس معاشرے کے اندر حضور کی تعلیم یہ تھی کہ جھوٹ نہ بولا جائے، ہمارا کاروبار بھی جھوٹ پر، ہمارے معاملات بھی جھوٹ پر، ہمارے رشتے ناطے بھی جھوٹ پر۔ حضور نے فرمایا میرا مودی نماز چھوڑ سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے اور دیگر گناہ کر سکتا ہے، لیکن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ طبقے کے اندر علیحدہ علیحدہ کیٹیگری کے خدا بنائے اور ان کے نام پہ چڑھاوے، ان کے نام کی نظر و نیاد، ان کے سامنے سجدے، ان کی منتیں مانی جاتی۔ آئیے ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم امت کے سامنے یہ خرافات بیان کریں، تاکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہر شخص کے گھر کے اندر بھی اور ہر شخص کے حصے کے اندر بھی زندہ ہو لے۔ آخر میں دعا کروں گا اللہ رب العالمین ہمیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد اور مشن کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایک کے ساتھ ساتھ ہمیں ختم نبوت کا محافظ، چوکیدار، پہرے دار بنائے، اور آپ کی آت تبھی کا وقت کرنے کی اور آپ کی ذات تبھی کا وقت کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔